الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہیں کیا اس میں توڑا نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا. بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا. اے
رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ ماشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ برائے ایصال ثواب احمد علی مرحوم و جملہ مرحومین بمقام بستی قبرستان والی نزد ٹبا شاہ بہلول شیخ سلطان علی سیالوی فیض الحسن قربان علی، جنہ دوستان نے بھی یہ محفل کرائی ہے سیالوی برادران نے، اللہ انہاں سارے نوں برکت اور خیر نصیب فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، یاد رکھو دین نو بنیادی طور تے تین حصیاں وچ تقسیم کیتا جاتا ہے۔ پہلا حصہ دین دا اور سب تو اہم حصہ اعتقادات، دوسرا حصہ عبادات اور تیسرا حصہ معاملات۔ ہر ایک دی اہمیت ہے اور ہر ایک دوجے نال جڑیا ہوا ہے۔ یہ تھوڑی جی پنجابی ترجمہ کر دینا۔ اعتقادات دا مطلب ہے اللہ نو کیویں مننا ہے، رسول اللہ نو کیویں مننا ہے، فرشتیاں نو کیویں مننا ہے، صحابہ نو کیویں مننا ہے، نبیاں نو کیویں مننا ہے، قیامت نو کیویں مننا ہے، قبر حشر نشر انہاں دا متعلق کی ایمان ہونا چاہیے اور آل رسول نو کی میں مننا ہے۔ اے ہے اعتقادات، یہ بڑی تفصیل ہے۔ دوسری شاخ ہے عبادات، اے مشتمل ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو عبادت نال تعلق ہے۔ تیسرا حصہ ہے معاملات، یعنی کھیتی باڑی کی میں کرنی ہے، تجارت کی میں کرنی ہے، رشتہ داراں نال حسن سلوک کی میں کرنا ہے، ماں باپ دے کی حق نے، بہناں براواں دے کی حق نے، او اے دے اتے معاملات اتے مشتمل ہے تیسرا حصہ۔ بندے نو اے تراوے حصے پورے کرنے چاہیے، لیکن سب تو پہلا حصہ اعتقادات ہے۔ ایک گل نوٹ کرو، مندے اللہ نو ہندو بھی نے، یعنی جڑے انڈیا میں ہندو نے نا اللہ نو بھی مندے، اسی بھی اللہ نو مننے ہیں، بس اس فرق دا نام ہی ہندو ازم اور اسلامزم۔ آپ انہوں سمجھ آگئی ہے کہ نہیں؟ اے جڑا منن دا فرق ہے نا با اللہ نے کیویں مننا ہے، او مندے نے اپنی مرضی نال، تے اللہ تو علاوہ بھی جن دل کرے ان سجدہ کر دے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں دے لا تعداد مورتیاں نے، مندر نے، خدا نے، انہاں نو
سجدے کردے نے، انہاں مندے نے، انہاں کو حاجت روائی کردے. جبکہ مسلمان، اگر تسی ایک جملہ نوٹ کر لو تو سارے سمجھ آ جائے، مسلمان صرف اللہ نے سجدہ کردہ ہے، کسی اور شے نے سجدہ کردہ. عبادت دے نماز وچ پائی جی دو طریقے اہم، رکوع اور سجدہ. رکوع اور نہ رکوع کرنا چاہیے نہ سجدہ کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا نے کسی بھی قبر نو رکوع کرن تو بھی منع فرمایا اور سجدہ کرنا بھی منع. رکوع کرنا بھی حرام ہے تو سجدہ کرنا بھی. آپ نے سمجھ آ گئی ہے بھائی صاحب؟ اگر تسا ایک گل اج دی تقریر یاد کر لی تو جانے من مقصد ساری تقریر دا فولو. رب تو علاوہ کسی اور شے کے بندے نو متھا ٹیکنا جائز، اے دے اتے بندیاں نے اعتراض شاید نہ ہوندا، اے دے اتے اس رب نو اعتراض ہے. اے بندیاں دا مسئلہ ہی نہیں کہ اسی کدے کدے کے جھکنا ہے. اللہ اے پسند ہی نہیں کر دے کہ میرا بندہ میرے تو علاوہ کسی اور اگے جھکے. سارا رب دیتا ہے نا، وجود اللہ بنایا ہے، تو وہ یہ نہیں پسند کرتا اے کسی اور اگے جھکے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے ایک فیصلہ دے دیتا ہے کہ عبادت فقط اللہ دی کیتی جائے گی، کسی اور دی عبادت کرنا جائز ہے. اس چیز کا تعلق اعتقاد میں تسی یہ کہہ سکتے ہو با روز ان جاندے اسی کوئی سجدے کرنے بندے کہہ سکتے ہیں روز ان جاندے ہو اسی کو کر دیا. میں کہ کچھ کر دے گی نہیں تے جڑے نو کر دے دوان کرن تو ہوڑنا ہے تو انہوں پتہ ہوئے وہ نہیں کرنا چاہیے. جدو مزارات تے جاؤ نا تو مزارات والیاں دے وسیلے نال رب کو منگیا کرو. رب تو طلب کریا کرو، مزار والیاں دے وسیلے نال منگیا کرو. اللہ دے محبوباں دا وسیلہ پائیے تے اللہ جلدی قبول فرمائے. اللہ والیاں کو جا کے انہوں کو دعا کروایا کرو کہ اللہ والے ہو اللہ کے دعا کرو. حضور سرکار خاتم النبیین نے حضور تو بعد کوئی اور نبی آ سکدا اور نبی پاک دے متعلق عقیدہ اہل سنت دا جس بندے نہ اپنے نبی نال محبت نہ ہوئے وہ بندہ پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا. بندہ ایمان والا تا ہوندا ہے جدوں انہوں دنیا دی ہر شے تو زیادہ رسول اللہ نال محبت ہو. اے موضوع اور مضمون ہے جڑا تانوں یاد ہونا چاہیے کہ سب تو زیادہ اپنے ماں باپ تو زیادہ، اپنی اولاد تو زیادہ، اپنے بھراواں تو زیادہ، اپنے بھراواں تو زیادہ، ارے بھائی صاحب اپنی بیویاں تو زیادہ، اپنے رشتہ داراں تو زیادہ، اپنے تجارتی مال تو زیادہ، اپنی دکاناں تو زیادہ، اپنے مکاناں تو زیادہ، ٹریکٹر ٹرالی ہر شے تو زیادہ، اپنی جان تو زیادہ. یہ 9 چیزاں اللہ دے قرآن تے حدیث گنیاں گئی جڑیاں میں تواڈے اگے گنیاں. انہاں 9 چیزاں نالوں حضور نال زیادہ محبت ہوئے تے بندہ تاں پورا مومن ہوندا ہے. یہ نہ کہ میں شاعری خطابت گنیاں نہ. اللہ قرآن فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم
وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ فتویٰ کسی مولوی دا نہیں، یہ اللہ دا قرآن پہ پڑھنا تے اے توان اجازت ہے بجی دے کو دل جے ترجمہ کرا رہا ہے اے آیت کیوں نہیں بندے پڑھ کے سنے دے جدو اے آیت پڑھ لینی ہے نا بندے اور اس آیت دا مفہوم سمجھ لینا ہے وہ تو اے روڑے ہی نہیں راندا جھنڈیاں لینیاں چاہی دیاں یا نہیں لینیاں چاہی سرکار نے محبت جو اللہ فرمایا اپنے مال تو بھی باڑی کر اپنی جان تو بھی باڑی کر پتران تو زیادہ کر دھیاں تو زیادہ کر جیڑا بندہ اپنے پتر دی سالگرہ منائے ہے اس کے دی مولوی تو پوچھے میرے چھوڑ دی پیدائش دا دیہڑا آیا مولوی جی میں کیک کٹاں کہ نہ کٹاں مولوی جی میں غبارے لاواں کہ نہ لاواں میرا منڈا پیدا ہویا سی غبارے لا کیک کٹ کھانا پکا برادری میں ساتھ وہ کی ہویا جی سالگرہ آئی ہے جو پھر اندر ہیپی برتھ ڈے حالانکہ تہذیب مغرب ہے تہذیب اسلامی نہیں لیکن مولوی انہاں کدی مولوی تو پوچھے تو یہ میلاد دی باری مولوی کو کیوں جاندے میں کتھے لکھا ہے وہ دی وجہ ہے پتر نال سو محبت اجی ایدے اس تھاں تے نہیں اپڑے آج محبت ہوئی ہوتی تے ایدے بھی کوئی ناس پوچھنا تو مولوی جی یہ لکھیا کتھے جی اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی جدو عشق بندے نو والو سکھا لیندہ ہے نا پھر اے لکھے تو گا لگا لگ جاندی ہوندی میں ایک مثال دیندہ ہوں ناصر گانا صاحب بھائی لکھے آیا تھا اے 40 روپیاں تو ایک زکاة دیو 40 روپیاں تو 1 روپیہ زکاة دیو تو سرکار کیوں فرمایا مال لیاؤ تو یہ اس مسئلے دا توان تے میں ان پتہ ہے بچاڑ گیا چو ایک زکاة دئی دیئے تو ابو بکر نو کوئی نہ پتہ جائے ساری کڑڑی مان لے آن دیئے شکر ہے اس ویلے مولوی کوئی نہ نہیں تراج کھلار کے پوچھنا آنے بچاڑیاں ہی جو ایک لکھا ہے اگڑی کتھے لکھی یا گلدی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں بولے جے مولوی صاحب کوئی نہ یہ جمعے جے جڑے آنے اے کتھے لکھے آجے کو سنی نارا مار بڑھ اے کتھے لکھے آجے ہر گل آنے انسان دکھاؤ اے کتھے لکھے آجے میں تو چھڑ دیتا بھی کھینا ہوں تھوڑا میں نہ سی یہ میں کرنا ہے تُسی سان جڑا کر دے ہو نہ بھی کھایا کرو جو دل جے کرو تُسی چاہے سان ہر ویلے سر نہ کھپایا کرو سی سرکار دا ملاد کریے تو ان ویک بھی کھا کر دے رہی جاؤ اپنا کرو تُسی تو سان اپنا کرن دے ہو قیامت والے دن ویکھاں گے قیامت والے دن ویکھاں گے بھئی کیڑا چنگا ٹردا رہا ہے اونج میں آندا ہوں جس لئے کلاس پیپر دین بیٹھے ہو گئے نا وہ اس لئے کہیں نلائک ویکھے نسی وہ دو جانان دیران دن سارا پیپر غلط کر کے آ گئے وہ باہر نکل کے نا پیپر دے کے مڑ باہر نکلی دا ہے نا تو پوچھی دا ہاں با تو کی لکھیا تو کی لکھیا وہ دو جان بیان دے ہوندے سارا غلط کر رہا ہے تو میں آنا مکھلو جا رزلٹ والا دن تا ہون دے وہ دو پتہ لگنا ہے صحیح کون لکھ دا رہا ہے غلط کون لکھ دا رہا ہے اگر جو میلاد پہ لکھنے اپنے پیپر تے جھنڈیاں بھی جائز پہ لکھنے لنگر بھی جائز پہ لکھنے مرچاں بھی جائز پہ لکھنے تو ساڑھا پیپر ران دیکھا دے تو لکھ بے سارا نہیں کرنا تو میلاد والے سوال تے نو لکھ اسی میلاد والے سوال تے ہر شے لکھ لیا جدو سائیاں کوڑ پیپر گیا وہ چیک کر کے اپنے 10 سیکشن شنگا کھیڑا رہا ہے مولوی صاحب روڑا کیوں پایا کی آندے ہوئے بھائی صاحب جدو محبت ہو جائے پیار ہو جائے تو پھر سوال مک جاندے نے عزیزان من میرے اللہ نے قرآن فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و
ہے یا ایویں بنائی جی ہے ایت تے مڑ ایت دا ترجمہ کسی تو پوچھ لو جے میرے تے اعتبار نہیں اگر اعتبار کرو تے اللہ فرما دے کل محبوب انہوں فرما دے ان کان آباؤکم و ابناؤکم اگر تواڈے ماں باپ تواڈی اولاد تواڈے پرا تواڈیاں بیویاں وازواجکم وعشیرتکم تے تواڈے رشتہ دار واموال اقترفتموہا تواڈا مال جدے نال بڑی محبت کر دے ہو وتجارت تخشون کسادہا تے تواڈا مال جدے نال گھٹ جان دا تانوں ڈر رہندا ہے تواڈا او مال جدی قیمت تے گھٹ جان دا تانوں ڈر رہندا ہے مثلا وکاس کنا خرید کے دری تے آندا ہے ماشاءاللہ ریٹ اتا ہی جائے نہ آوے تو جن دے ہیٹھاں آن تو ڈر آندا ہوئے وہ سارے ذخیرے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اللہ فرماتا ہے تواڈیاں کوٹھیاں تے کلیاں اگے کی لفظ ہے اللہ فرماتا ہے ترکڑی دے ایک پاسے دار تے نامی اپنی جان بھی رکھ مڑ ایک پاسے نبی دا پیار رکھتے ہون ترکڑی چاہ احب الیکم من اللہ و رسولہ جے اے چیزاں تینوں اللہ تے او دے رسول تے باڑیاں پیاریاں نا پھر اجے ایمان والا نہیں ہویا اے جے بھائی صاحب ایمان اے جے ایمان توجہ ہے کہ نا عزیزان علی وقار اگر پنجابی شیر دی صورت ترجمہ کرا تے انج کراں گا کہ نہ رشتے ضروری نے نہ پیار ضروری نے نہ رشتے ضروری مطلب یہ نہیں مولا دی لوڑی کوئی ضروری ہے نہیں پر انہاں تو زیادہ حضور ضروری نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے وچ قبر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے وچ قبر دے بخشش اچھا میں سیانے بندے ایک فیصلہ کر دو تقریر دوبارہ مڑ شروع کرا ٹریکٹر ٹرالی کمرے جاؤ مت جاؤ واڑے ابے اونا قرآن دے آندہ ہے یوم یفر المرء من اخی برا ادو فرار ہو جانا برا فرار ہو جانا امی ہی وابی اماں بھی نس جانا ہے تے ابے بھی نس جانا ہے بدن چھاڑ یعنی وقت ایسا ہونا ہے قبر دا کوئی پتر برا بہنا عزیز سارے چھاڑ کے ٹول جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلاک سمیت نتوچ پلاٹے مہر ویلے رب رب کر کے کتاب پڑھنا مولاٹے اور فرشتے نے روکے اندر موتے ماری چاٹے ڈاکٹر کا دام کرو تیرالی والا ٹکر شاٹے نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ارسم پنویر فقتلو ارسم پنویر فقتلو سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا ارسم پنویر فقتلو قیامت کی صبح تک جو بھی کتا نبی پاک کی شان پر بھاگے گا اس کو کاٹ کے رکھ دو یا میرا فرمان ہے رسول اللہ نے فرمایا ارسم پنویر فقتلو ارسم پنویر بھائی صاحب ایک بیٹے سوال پوچھے ہوتا جواب مڑ بھول نہ جائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتح رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ جدو کسی بزرگ دی قبر شریف تے جاؤ 2 قدم قبر تو پیچھے رویا کرو
جو ہے کہ نا 2 قدم قبر کے نیڑے نہیں جانا پہ یہ پھر جڑے بزرگاں لینا ماریاں نا وہ کسی حکمت اور بندہ اگر مزار چوم لے تو چومنا سجدہ نہیں ہوتا چومنا سجدہ نہیں ہوتا چومنا پتہ نہیں بندہ کنوں انہیں سارے سجدے کڑ چھٹا چومنا سجدہ نہیں لیکن اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف وچ فیصلہ کیتا ہے کہ سنی حضرات نو چاہیے ساڈے اوتے ساریاں تو وڈا الزام یہ لیندے بندے اے قبراں سجدے کرنا اے قبراں دے پجاری سنی نے اے قبراں نو سجدے کردے نے جاندے تے دہیں سجدہ دیندے نالے بھائیا میں چمدا پیا ہویا ہے تو مثال میں چمدا پیا ہوا تے جنہ فوٹو چھک لیا انہاں کہنا شاہ ہی چمدے پے جے اسی لمے پے رہے تے کی ہو گل چمنے تے ہی نہیں رانی گل لگا لگ جانا لہذا اس واسطے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ قدم تو 2 قدم پیچھے رہ کے دعا کرو تاکہ لوگاں نو اس جہالت تو بچایا جا سکے ساڈے لوگاں دے عقائد و نظریات جڑے نے وہ چونکہ بہت ڈھلے ہو گئے جدو زیادہ ڈھلے ہو جان پھر زیادہ سختی کرنی پڑی مسئلہ ہے ایک صحابی رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول اللہ دی قبر تے لیٹیا ہویا بھی دیکھے یہ بھی حدیث پاک ہے لیکن بیٹا قبر بیبیاں اتنے جا کے پتہ نہیں کی کر دیا کئیاں قبراں تے طواف ہوتا ویکھی دے کئیاں قبراں سجدے کرتے بندے ویکھے نے وہ طواف کرتے بندے قبراں تے طواف کرتے لا حول ولا قوت اللہ قرآن ہے ناس فرمائیے کہ صرف کعبے کا طواف تو اس اعتقادی خرابی تو بچن دی ضرورت آپ کو سمجھ آ گئی پر اس واسطے اہل قبور کو جاویا کرو اوتھے بویا کرو قبر کو مان نال اللہ والیاں دی قبر کو جاؤ نال روحانی فیض حاصل اللہ والے اپنی قبراں دے وچوں روحانی فیض عطا کر دین جڑا انہاں کول بے شک ساڈا یقین نہیں کہ قبراں والے مر کے مٹی ہو گئے تو پتہ سونی کوئی نہ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار اللہ والے مردے نہیں وہ ایک جگہ تو دوسری جگہ منتقل ہوندے اولیاء اللہ لا یموتون رب والے نہیں مردے بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور تو یہ رب والے زندہ ہوندے شہید زندہ ہوندے انبیاء زندہ ہوندے لیکن انہاں دی حیات اور ساڈی حیات وچ فرق ہے جویں ایسی زندہ انج زندہ نہیں ہوندے انہاں دی زندگی ساڈی زندگی نالوں افضل تے اعلی زندگی ہوندی ساڈے جیسی زندگی نہیں ہوندی اللہ فرمائے بل احیاء ولکن لا تشعرون انہاں نو زندگی میں دیتی ہے پر انہاں دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھدے تو ادراک نہیں کہ وہ کیسی زندگی ہے عزیزان محترم تو میں عرض کر رہا سا کہ امتی نو سب تو زیادہ حضور نال محبت ہونی چاہیے میں سوال نہیں کرنا اپنے اندر جاتی ماریا کرو تو حضور نال کنا پیار ہے پہیے تے اندر جاتی ماریا آپ پہ پتہ لگ جائے نا ان تواڈے اندر کی یہ بھی کسے تو پوچھن دی لوڑ ہے تو ان پتہ ہونا ہے کہ تو حضور نال کتنا پیار ہے میلاد دا مہینہ چڑھ گیا سرکار مدینہ دی دنیا تے آمد ہوئی سی جنہ بندے آجے تائیں اڈیک دے پین بشہر جاواں دے تے جھنڈی لے آواں دے دا مطلب ہے انہاں کوئی اور کام یہ اس کام نال وجہ پیارے ہیں مطلب اجے انہاں نو اور کام ضروری لگدے نے جنہ آجے تائیں سرکار دے میلاد دی خوشی شروع نہیں کیتی تے اڈیک دے پین عزیزان محترم سوال پیدا ہوندہ ہے اندر کی جاتی مار لئیے تو پتہ لگ گیا
بس ہن کنا پیار ہے تے جے کوئی تھوڑا جہا ہیٹھاں ہوئے پیمانہ تے اتاں کرن دا طریقہ کی بھائی جی اتاں کرن دا طریقہ اے وے کہ جڑے عشق والے نے انہاں کول بویا کرو حضور دی ذکر سنیا کرو حضور دے محاسن دا تذکرہ سنیا کرو سرکار دی صفت و ثنا سنیا کرو جنہ جنہ کسی نے حضور دی ذات تو آشنائی ہوندی جائے انہاں دا پیار بدھا جاتا ہے اللہ نے نبی پاک جیسا کائنات اچھ بنایا ہی پائی جی کوئی بگیا سرگانے حلا مجدس سے آجی سے باس کرنا ہم دس گئے ساڑھا تے بجس لے لگے رہے اچھا توجہ فرمانا ہر انسان دے جسم پانچ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں مایا نے مایا سمجھ ایک ہوندی ہے نا ٹھوس ایک ہوندا ہے مایا یعنی مایا وہ چیز ہے جڑی لیکوڈ پانچ چیزاں لیکوڈ نے انسان دے جسم جڑیاں بندے دے جسم وچوں نکل دی اور دوسرے لوگ انہاں نوں پسند نہیں کرتے نمبر ایک تھوک تھوک منہ چوں نکل دی بندیاں چ بیٹھے ہوئیے تے بندہ دے وچلے سن تھوکیے پسند کرتے برا لگتا ہے کراہت محسوس ہوتی خون انسان دے جسم وچوں ایک قطرہ نکل کے چل پوے باڈی اتے تے وضو توڑ دیندا ہے پاک نہیں دو چیزاں تیسری چیز پسینہ انسان دے جسم وچوں پسینہ آوے تے دوسرے انسان اس پسینے دی بو نو پسند نہیں کرتے اگر بندہ دو تین دن نہ آوے تے پھر ان دے کھولو اور دوسرے لوگ اس کو پسند ہے چوتھی چیز پیشاب بول جس کو کہتے ہیں پنجویں چیز پخانہ پانچ چیزاں ایسیاں نے جنہ تو بندے نفرت کر دے اللہ نے سر دیاں والاں تو لے کے پیران دیاں ناخنا تک رسول اللہ نے کوئی شے ایسی عطا ہی نہیں فرمائی جدے تو لوگ نفرت کر دے ہون اللہ نے حضور نو ہر شے سونی تے وکری عطا فرمائی بولیے بھائی صاحب ایک باری سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اے ذرا میلاد دا ماحول بن جائے نا بھائی صاحب میلاد دا ماحول بن جائے لعاب کرونا وبا نے دنیا نو یہ دسیا ہے کہ جڑا لعاب ہوندا ہے نا بندے دے منہ وچوں نکلن والا اے بڑے اثرات چھوڑتا ہے اور اے لعاب جڑا ہے اے دے تو بندے تبان کراہت محسوس کر دیں لیکن اگر رسول اللہ دا لعاب ہوئے عزیزان دی وقار مولا علی سرکار دیاں اکھاں تے لگ جائے اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے حضور دا لعاب دہن ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے زہر دا اثر دور ہوندا ہے رسول اللہ دا لعاب دہن حضرت معاذ دے کٹے بازو تے لگے بازو مڑ جڑ جاندا ہے رسول اللہ دا لعاب دہن حضرت عبداللہ بن عتیق دی لت ٹوٹ گئی پنڈلی ٹوٹ گئی سرکار نے لعاب دہن لگایا مڑ جڑ گئی ہے حضور دا لعاب دہن ہنڈیا اچھ ڈالیا جائے تو ہنڈیا دے سالن اچھ برکت آ جاندی ہے حضور دا لعاب دہن یہودی دے کوڑے کھوے اچھ آ جائے کھو مٹھا ہو جاندہ ہے تا واسطے تے میرے آلہ فرمان نے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا
سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغے. نہیں سمجھ آئی ہونی مینوں پتا ہے تسی انڈیا سن لیندے ہو نات جے تہاڈی سمجھ وچ نہیں ہوندی تہاڈی گرومنگ ہون والی ذہنی گرومنگ ہون والی ہے جے تانوں تھوڑا اپ گریڈ کرنا ہے ذہنی طور تے تاں تسی اعلی حضرت تانوں سمجھ آونی تھوڑا پنجابی ترجمہ کر لینا. یہ سارے کلام دا مطلب ہے وے کوئی مثلے نہیں ڈھولن دی کوئی مثلے. بھائی صاحب لوگاں دے لوابدان تو لوگ نفرت کر دیں لیکن سرکار اے گال سنو آئے جانے من ایک بچی حضور نو وضو پی کروائے پانی پا کے نا منہ پانی گما کے کلی کری تو بچی تو پیار دے انداز رسول اللہ نے اپنے منہ والا پانی اس بچی دے منہ تے کلی کر دیا. اچھا وہ بچی جوان ہو گئی پھر دی شادی ہو گئی وہ بچے ہو گئے بچیاں دے بچے ہو گئے تے وہ پوچھتے ہیں دادی تیرے سارے چہرے تے بڑھاپا وجود تے بڑھاپا آ گیا ہے کہ تیرا چہرہ آجے ترو تازہ یہ دیکھ کی راز ہے. دادی تیرا پورا وجود بوڑھا ہو گیا ہے جھریاں آ گئی ہیں سارے ہاتھاں پیرا تے پر منہ تیرا جے بھی انج جویں کڑیاں دا ہوندا ہے تیچ کی راز ہے. فرمایا پتر حضور نے ایک واری کلی کر کے دے تے پانی سٹیا اللہ تعالیٰ نے اودوں دا حسن عطا فرما چھڑیا. تاں آکھیا سجنا کوئی مثلے نی ڈھولن دی سرکار نے پچھنے لگوائے. پچھنے ہوندے نے منڈلیاں نہ جڑیاں پلیاں ایتھے نائی کول جا کے جو نا خدا وینج کر کے نکے نکے کٹ لا وہ پھر خون وچوں نکلدا ہن سدیا پچھنے لگوانا. ہن بندے چھڈ گئے ویسے ہن چھڈنا بندا وی پچھنے وہی لگویندے ہیں جنہاں کو پاک خون دا ہوندا ہن اپنا پورا ہوندا نہیں پیا کڈائیے کی ہوں جہے چور نو ویکھیے لگتا ہے ناپ نو لگن والا اس دے کٹوانا کی بول دے نو ہوں بھائی جی پچھلے لان والے لانے نا تو نائی پیرا اس پہ کے لیندے ہوندے ہیں تسی تجربہ کر لیا جی اس لیندیاں پہ آنا ہے تو منڈے اتو بوئیں تے لگے ہونے تجربہ شرط کوئی وچو پتلا ہو سی جی کو پا خون دا ہوئے گا تو کچھ وچو توڑا دو نکل جان تے چنگا ہے. رسول اللہ لگوان دے تے او خون کافی نکلدا سی حضور دا او خون حجام نے پیالے وچ جمع کر دیتا تو ایک صحابی حضرت جابر نے فرمایا کہ لے جا دیوار دے پچھلے پاسے ڈال دے وہ لے گئے تے محبت آکھیا بخون جو حضور دا ہے ہونے زمین تے کیویں ڈانی انہاں منہ لایا تے پیالہ پی گئے. واپس آئے سرکار فرمایا کی کیتے عرض کیتی سونے معاف کریا جی میں پی آیا. اے تاریخ بندے ہر ویلے آندے نے دسو کتے لکھیا جی کسے مولوی نہ خود قرآن تے ہاتھ دھر کے دس کیڑی کتاب ہے جی لکھیا کہ خون پینا چاہیے. جدو عشق آ جائے پائیا ہو جائز نہیں جائز تو اگاں لنگ جاتا ہے مولوی پرا رکھ اپنا لکھیا لکھایا. علیزہ نے دی وقار محبت آن دیئے نہ روڑیاں دے وچ پاسانو کوئی یار دی گل سنا سانو. اے مولوی صاحب تھی ہر ویلے سان پوچھ رہندے ہو آ کتھے لکھیا جی سان بھی کسے نے دس چھڑیا کرو آ کتھے لکھیا. عزیزان دی وقار دیوانے اور عزیز نبی سرکار دے غلاموں سنو مسئلہ اور یاد فرما لو. سرکار دا خون پاکے سرکار دا خون اور حضور نے فرمایا تین اور دوزخ دی آگ نہیں لگے گی.
توجہ ہے پسینہ ساڈے تواڈی نوں جس بندے نہیں پسینہ آوے کسے چ تھوڑی ہوندی ہے کسے چ زیادہ ہوندی ہے اودی اپنی ایک بو اسمیل ہے او ایک قدرت دا نظام ہے ہوندی ہے بھائی صاحب لیکن کیا حضور سو گئے تے ام سلیم نے رسول اللہ دے پسینے نو شیشی چ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا میرے نبی پاک نے اکھاں کھولیاں تے فرمایا ام سلیم اے کی کر رہے ہو عرض کرنے سونیا میری بیٹی دی شادی ہے اپنی دھی دی شادی دے موقع دے خوشبو دے طور دے آپ دا پسینہ لانا تاں میرے پیر میرے لی فرماندے نے کوئی مثلے نہیں ڈھولن دی چپ کرے میرے علی اتجا نہیں ایک جملہ سنیے انسان واشروم جائے نا دوجا بندہ واشروم جائے وہ قرات محسوس کر پخانہ ویکھ کے بندے کی طبیعت قرات محسوس کرتی لیکن رسول اللہ نے اللہ اتھے بھی بکری شان دی رسول اللہ سرکار بتقاضۂ بشریت جس جگہ تے رفع حاجت واسطے جانا الخصائص الکبریٰ دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھیا ہے کہ حضور ایک جگہ تے جنگل میں جا رہے تھے تو سرکار نو رفع حاجت دا وقت ہویا تو سرکار اتلے تو تھے اوٹ کوئی نہیں اوٹ سمجھ دو اولا کوئی تو ایک درخت ایتھے سی ایک ایتھے سی سرکار نے دو آندیاں ٹانیاں پھدیاں تے ٹر پے درخت مگر انج ٹردے جاندے جی میں مہار پھدی ہوئے تے اوٹ ٹردے جاندے علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ دے اندر حدیث لکھی سرکار لے گئے توڑ لے جا کے تے سرکار نے دعا نہیں جوڑیا چا تو سرکار انہاں دی اوٹ وچ رفع حاجت تے تشریف فرما ہوئے تے جدوں اٹھے تے آپ نے مڑ پھڑ لیا تے جتھے آئے لیا کے اوتھے مڑ چھڑ دتے ہن گل پیار والی سنیا جدوں سرکار آ گئے تو ایک صحابی گئے اس جگہ تو گزرے تے ویندے نے جتھے سرکار جلوہ کر رہے سن وہ تو کستوری دی خوشبو آ رہی کیوں اللہ نے امت نو اے اعزاز بخشیا کہ اگر کسے دے ذہن وچ بھی نبی پاک دے بارے کراہت آئی تو دا ایمان ضائع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے امتیاں دے ایمان بچان واسطے اہتمام فرمایا سی جتھے حضور بیٹھتے سن زمین نو اللہ نے حکم دیتا سی کہ وہ مصطفیٰ کریم دے فضولات مبارکہ نو اپنے اندر کھچ لیندی فلائی سسٹم دیکھا اللہ نے پورے عرب فلائی سسٹم لا چھڑیا سی زمین جتھے رسول اللہ جلوہ گار ہوندے سن زمین آپ دے فضولات مبارکہ نو اندر کھچ لے اے دے اتے علامہ جلال الدین سیوطی نے پورا باب الخصائص الکبریٰ دے اندر بنے باقی سارے دے فضولات ناپاک ہوندے نے رسول اللہ سرکار دے فضولات مبارکہ دی بھی شان وکھری ہے کائنات وچ بندیاں دے محبوب ہوندے نے تے او چنگے ہوندے نے پر رب نے محبوب ورگا کائنات وچ ہور بنایا ہی ہے جدا کوئی نہیں ایڈا سونا جنہ دا نبی ہوئے جنہ دا ایڈا میٹھا نبی ہوئے انہاں پھر نبی تو بعد کے کسی ہور نال پیار ہو کیویں سکدا ہے عزیزان دی وقار تا میرے لیے فرماندے نے چپ کرے میرے علی اے تسی جڈا چاہیا ہو تے میلاد دے جلوس واسطے جاندے پے تے اگے کوئی بندہ ہویا کہ کدے چلے ہو انہاں کہا چپ کر آگے مولوی صاحب کتے لکھے ہے مولوی چپ کر اس آخر لکھے ہے کوئی نہیں تو انہاں کہا لکھے تو اگاں لنگ گئے مولوی کتاباں تو تیریاں پیچھے رہ گئی نے اتنے گل کتاباں تو اگاں لنگ گئی مولوی ہن گل لکھ لکھا تو اگاں لنگ گئی یا چپ کر جا کوئی گل نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ ایک دائرے دا بندن پابند رہنا چاہیے اور وہ دائرہ شریعت جڑی شریعت منع کیتی انہیں تو منع ہونا چاہیے تے شریعت جس شے نو منع نہیں کیتا تے محبت دی اجازت دیندی ہوئے تے دوجا بندہ کون ہے سان اڑن والا
نہیں مطلب مثال دینا اللہ قرآن نے فرمایا کلو وشربو کھاؤ تے پیو تو مولوی صاحب آکھن واسان دکھاؤ ملک شیک کیتے لکھیا ہے بولے نو لکھو آپ ملک شیک کیتے لکھیا ہے تو ہونا سی ہوندہ حل کی کٹی بلے اللہ جو فرمایا کھاؤ تے پیو ہن ملک شیک ضرور بچ لکھا ہے گل دی سمجھ اللہ فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا جدو اللہ دا فضل ہوے تو دی رحمت آوے او تو خوشی کریا کرو ہن اگا جڑیاں ضرور وچوں کڈنیاں نے خوشی جو آ گئی وہ خوشی کرو فلیفرحوا 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 اللہ فرمایا اما بنعمت ربک فحدث جدو اللہ دا فضل ہوے رحمت ہوے نعمت ملے تے او ان چرچا کریا کرو تو مڑ وچوں کی آنا کدی آندا ہے بن مکھانے کٹ دیو کدی آندا ہے بن دیگ کٹ دیو کدی آندا ہے بن جھنڈیاں کٹ دیو کدی آندا ہے جھنڈا کٹ دیو انہاں کو بھائی جی رہن دیو تسی مسجد دا مال بھی کھا جاندے ہو مدرسے دا بھی کھا جاندے ہو اسی کدی آکھیا کتھے لکھیا ہے مسجد جانے تے تسی جانو تہاڈی مسجد کھا پی جاؤ جی اے سرکار دا میلاد ہے اللہ فرمایا یار دے آن دے خوشی کرو اس یار خوشی کرنی ہے جدی شریعت اجازت ہے گل دی سمجھ نہیں ہے ہر او خوشی دا طریقہ جدے تے شریعت نو اعتراض نہیں حضور دی آمد دے موقع تے او کرنا جائز ہے سرکار سب تو بڑی رحمت نے سرکار سب تو بڑی نعمت نے او ساڈا تے پیر آ جائے تے ساڈا چاہ نہیں لاندا تے جدوں کل نبیاں دا پیر آیا امتی کیڑا جدا چال ہے الحمدللہ رب العالمین سرکار دا میلاد ٹکا کے کریا کرو کیونکہ سب تو اونچی شان والا جھنڈے لگاؤ لائٹنگ کرو لنگر پکا کے تقسیم کرو کوئی پوچھے دیا کیا کرو سب تو اونچی شان والا آ گیا اچ رتبے پان والا بھائی جی وہ آیا ہے جڑا امیر نال بھی پیار کردا ہے تے غریباں نال بھی پیار کردا ہے سب نو سینے لاڑ والا بولو بولو سب نو سینے لاڑ والا سرکار دے میلاد دے دبا کے خوشی کریا کرو محبت کریا کرو سرکار نال پیار کریا کرو دبا کے کریا ہر بندہ اپنے اپنے ذوق دے مطابق میرا پتر لنگر پکایا اور میں آکھاں گا لپ بیت دیسی کے عہدہ پکایا گل تے جڑ پے سب تو بڑا خوشی والا دیہڑا وہ ہے جدو حضور آئے سن دوجیاں عیداں بھی حضور دے صدقے مل گئے چنگے کپڑے سماؤ جے سیتے اگلے ہے تے انہاں دعا کے خوشبو لا کے اتے امامہ شریف بن کے ہاتھ تے جھنڈا اٹھا کے اے سارا دن سرکار دے میلاد دیاں رونقاں لگیاں ہون پوری دنیا تے میلہ لگا ہوئے ہویا کی ہے سنیاں نو پتہ لگا ہے حضور آ گئے بولو بولو مرحبا اینج مننا چاہیے دا بھائی میں پتہ لگے میلاد دا مہینہ آیا ہے سنیاں نو نشہ چڑھ گیا سرکار سے سرکار تو ود کے کدے نال پیار کرنا جو ہے سرکار تو ود کے قبر وچ تہاڈی ٹریکٹر ہونا کہ تہاڈی ٹرالی ہونا کماد ہونا مجھا ہونا اے ماں باپ بھی چھڑ کے پیچھے آ جانا جو قبر وچ آمنا تے لال ہونا جو جس محبوب نے وہ دو ہونا ہے جدو کسے نہیں رانا بھائیا اس محبوب دے آن تے بھی خوشی نو کرنی تے کدو خوشی کرنی یاد رکھو پیسہ آن جان والی شے اے بندے دے ہاتھ وچ کوئی نہیں ہوندا اے رب دی عطا ہے میں ویکھیا کملیاں کول سیانے منشی لگے ہوئے
میں خود اپنی آنکھاں نال ویکھیا کملیاں کول سیانے وہ کملیاں لکھنا پڑھنا کوئی نہیں آتا تو انہیں ایک منشی رکھیا ہوندا ہے جیسے BBA کیتا ہے ہاں جی ایک ڈگری ہے نا پڑھن لکھنا تے او BBA کر کیتا ہے تے اس بندے دے منشی نے جڑا انگوٹھا لے یہ او دی مالک دی ونڈ ہے کنوں کتنا دینا ہے او دی ونڈ ہے ساڈی محنت دی گل کوئی کریا کرو محنت چنگا ہے ہاتھ پیر مارنے چاہیے پر کرم ادو ہونا ہے تاں بننا ہے پتہ نہیں کدوں ساہ نکل جانے جڑے ہے سکھ نال گزارو میں آندا ہوں نا زندگی کلفی دی طرح کھا لو تو تاں بھی اس پگھلنا نہ کھاؤ تو اس مڑ بھی اپنے ٹائم سے میلٹ ہو جائے تو بھائی صاحب روندیاں روندیاں کیوں میلٹ پہ کر دے ہو ہسدیاں ہسدیاں کھا لو تو بندے اس گل تو روندے راندے نے میرے کول ایک کلفی ہے تے اون دے کول دو نے تو بھائی اون دے دو نو ویکھ کے اپنی دا سواد بھی پیا مجانا ہے تو کھا کھا اون دے کول دو نے بھاویں 10 ہون سن کی لگ گل دی سمجھ آئی اب میں مثال دینا سمجھان واسطے اسی ہوٹل تے گئے میری جیب 100 روپیہ میں دال چاول لے لے حافظ ہونا کول 1000 روپیہ انہاں کڑائی گوشت لے لے ہن میں ادو ویاں ویکھا تے انہاں دی کڑائی لو ویکھ ویکھ کے آکھاں بھائی بڑے ہوندے مزے بھائی چپ کر کے اپنی دال دا سواد لے تو ایندا بھی بنجانا ہے ادو ویندیاں وہ دے کڑائی گوشت نو ویندے اپنی دال دا سواد بھی بنجا بانا ہے کیڑا تو کہ تو آکھاں مالکا شکر ہے دال روٹی دتی تے ہی نا ان کڑائی دتی ہے تے او سواد اپنے دا پھیلا اپنی دال گوشت دا سواد بھی بنجا بانا ادو ویندے رہنا وہ اس ویندے نہیں اپنا کھا تو مزے کر اللہ تو ان جتنی دولت زندگی دیتی ہے ان دے تو سکھ لے کے زندگی انجوائے کرو مزے کرو 100 دیتا اس تے 5 لال ملاد لکھ دیتا اس تے 1000 لال 10 لکھ دیتا اس تے بچو لکھ لاش مالک دی عطا ہے اللہ تعالیٰ میرے نے بچیاں دے والد صاحب نے جنت الفردوس نصیب فرمائے حضور نال محبت کرو حضور دا میلاد کرو اللہ تو آٹے جرادی ہو